ہر روز باخبر رہنے کے لیے اس سبسکرائب بٹن کو دبانا یقینی بنائیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ وہ موجد جس نے دنیا کو جوڑا اسے الیگزینڈر گراہم بیل کہتے ہیں۔ الیگزینڈر گراہم بیل، جسے ٹیلی فون کے موجد کے طور پر جانا جاتا ہے، سائنس اور مواصلات کی تاریخ میں ایک قابل ذکر شخصیت تھے۔ 3 مارچ 1847 کو ایڈنبرا، سکاٹ لینڈ میں پیدا ہوئے۔ بیل کی زندگی کا سفر جدت، عزم اور دنیا کو بدلنے کے لیے ایک ایجاد کی طاقت کا ثبوت ہے۔ اس کامیابی کی کہانی میں ہم الیگزینڈر گراہم بیل کی زندگی، کامیابیوں اور پائیدار میراث کو تلاش کریں گے، ایک ایسا شخص جس کے کام نے نہ صرف ہمارے بات چیت کا طریقہ بدل دیا بلکہ جدید زندگی کے ان گنت پہلوؤں پر انمٹ نقوش بھی چھوڑے۔ ابتدائی زندگی اور تعلیم۔ الیگزینڈر گراہم بیل ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوا تھا جس کی تقریر اور مواصلات میں گہری دلچسپی تھی۔ اس کے والد الیگزینڈر میلوویل بیل فصاحت، عوامی بولنے کا فن کے ایک مشہور استاد تھے، اور ان کی والدہ ایلیزا گریس سائمنز بیل ایک پورٹریٹ آرٹسٹ تھی۔ بیل کی پرورش ایک ایسے ماحول میں ہوئی تھی جس میں بات چیت اور اظہار خیال کی اہمیت تھی۔ چھوٹی عمر سے بیل نے فطری تجسس اور تقریر کے میکنگز کے ساتھ ایک توجہ کا مظاہرہ کیا۔ وہ مری تقریر پر اپنے والد کے کام سے متجسس تھا، علامتوں کا ایک ایسا نظام جو تقریر کی آواز کو بصری طور پر ظاہر کرتا ہے۔ آواز اور تقریر کے مطالعہ کے لیے یہ ابتدائی نمائش اس کی زندگی کے نصاب کو تشکیل دے گی۔ بیل کی رسمی تعلیم کا آغاز ایڈنبرا کے رائل ہائی اسکول سے ہوا، جہاں اس نے حیاتیات، موسیقی اور زبانوں سمیت مختلف مضامین میں مہارت حاصل کی۔ آواز کی سائنس میں ان کی گہری دلچسپی نے انہیں ایڈنبرا یونیورسٹی میں مزید تعلیم حاصل کرنے پر مجبور کیا، جہاں انہوں نے اناٹومی اور فزیالوجی پر لیکچرز میں شرکت کی۔ تاہم اس کی تعلیم اس وقت منقطع کر دی گئی جب بیل کے چھوٹے بھائی کی صحت کی خرابی کی وجہ سے بیل کا خاندان 1870 میں کینیڈا منتقل ہو گیا، جو تقدق کا شکار ہو گیا تھا۔ ابتدائی تجربات اور تدریس۔ کینیڈا پہنچنے پر الیگزینڈر گراہم بیل نے بوسٹن، میساچوسیٹس میں بوسٹن سکول فار ڈیف میٹس میں بطور استاد کام پایا۔ بہرے طلباء کو پڑھانے کے اس کے تجربات نے آواز اور مواصلات کی اس کی سمجھ کو بہت متاثر کیا۔ وہ بہروں کو زیادہ مؤثر طریقے سے بات چیت کرنے میں مدد کرنے کے لیے پرعزم ہو گیا۔ بیل نے اس دوران آواز اور تقریر کے ساتھ اپنے تجربات جاری رکھے، انسانی آواز کی میکنگز اور آواز کی ترسیل میں گہری دلچسپی پیدا کی۔ بہروں کے ساتھ اس کے کام نے اسے ایسے آلات ایجاد کرنے کی ترغیب دی جو مواصلات میں مدد کر سکتے ہیں، بشمول ایک آلہ جسے مری اسپیچ مشین کے نام سے جانا جاتا ہے، جو تقریر کی آوازوں کو تصویری طور پر پیش کر کے دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ ٹیلی فون کی ایجاد۔ الیگزینڈر گراہم بیل کی زندگی کا سب سے نمایاں کارنامہ ٹیلی فون کی صورت میں سامنے آیا۔ ٹیلی فون پر بیل کا کام ایک ایسا آلہ بنانے کی خواہش کے ذریعے کار فرما تھا جو طویل فاصلے تک آواز کو منتقل کر سکے۔ اس کا خیال تھا کہ اس طرح کا آلہ مواصلات میں انقلاب لا سکتا ہے اور لوگوں کے درمیان فاصلوں کو دور کر سکتا ہے۔ مارچ 1876 میں بیل کو ٹیلی فون کے پیٹنٹ سے نوازا گیا۔ اس کی ایجاد نے صوتی کمپن کو برقی سگنلز میں تبدیل کرنے اور پھر دوبارہ آواز میں تبدیل کرنے کے اصولوں پر انحصار کیا۔ بیل کے اپنے اسسٹنٹ تھامس واٹسن کو پہلی کامیاب آزمائشی کال کے دوران کہے گئے مشہور الفاظ ٹیلی فون کے دور کی پیدائش کی نشاندہی کرتا ہے۔ بیل کی ٹیلی فون کی ایجاد ایک یادگار کارنامہ تھا جس نے لوگوں کے بات چیت کے طریقے کو بدل دیا۔ اس نے کاروبار، صنعت اور ذاتی رابطوں کے لیے نئے امکانات کھولے۔ ٹیلی فون تیزی سے ریاست ہائے متحدہ امریکہ اور پوری دنیا میں پھیل گیا، لوگوں کو ایسے طریقوں سے جوڑتا ہے جس کا پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سائنسی شراکتیں اور میراث۔ جہاں ٹیلی فون نے الیگزینڈر گراہم بیل کو شہرت اور پہچان دی، وہ ایک کثیر جہتی موجد اور سائنسدان تھا۔ مواصلات، ہوابازی اور طب کے شعبوں میں ان کی خدمات قابل ذکر ہیں۔ ہوابازی میں بیل کا کام ایریل ایکسپیریمنٹ ایسوسی ایشن (AEA) کی ترقی کا باعث بنا، ایک گروپ جو فلائٹ ٹیکنالوجی کو آگے بڑھانے کے لیے وقف ہے۔ AEA کے ساتھ بیل نے سلور ڈاٹ کی تخلیق میں ایک کردار ادا کیا، جو 1909 میں کینیڈا میں کنٹرول پرواز حاصل کرنے والے دنیا کے پہلے طاقت والے ہوائی جہازوں میں سے ایک ہے۔ طب کے شعبے میں بیل نے گویائی اور سماعت سے محروم افراد کی مدد کے لیے آلات پر کام کیا۔ اس نے بہرے پن کی وجوہات پر تحقیق بھی کی اور یہاں تک کہ ایک نوجوان ہیلن کیلر کو بھی مشورہ دیا، جو بعد میں بہروں اور نابینا افراد کے لیے ایک مشہور وکیل بن جائے گی۔ بیل کی میراث اس کی ایجادات سے آگے بڑھ گئی۔
वो नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के बानी रुकन थे और 1896 से 1904 तक इसके सदर रहे। सोसाइटी में इनकी शिराकत में पानी के अंदर तलाश के शोबे में इख्तिरात शामिल हैं, बशमूल समंदर के फर्श की तस्वीर लेने के लिए एक डिवाइस की तैयारी, ज़ाती ज़िंदगी और इंसान दोस्ती। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की ज़ाती ज़िंदगी उनके ख़ानदान के साथ गहरी वाबस्तगी और सीखने का जज्बा थी। उसने 1877 में अपने बहरे तालिब इल्म मेबल गार्डनर हबर्ड से शादी की और इस जोड़े के 4 बच्चे थे। अपने ख़ानदान के लिए बेल की लगन अटल थी और अपनी बहरी माँ और बीवी के साथ उनके ज़ाती तजुर्बात ने समाज से महरूम लोगों की मदद करने के जज्बे को तक़वियत बख्शी। बेल की इंसान दोस्त कोशिशें तालीम, बहरों की तरक्की और साइंसी तहकीक समेत मुख्तलिफ वजूहात की हिमायत तक फैली हुई है। उसने अपनी दौलत का काफ़ी हिस्सा इन मकासद के लिए अतिया किया और मुआशरे की बेहतरी के लिए अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया। नतीजा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की ज़िंदगी और कामयाबियाँ जिद्दत की ताकत, साइंसी तजस्सुस और दूसरों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए गहरी वाबस्तगी का सबूत। टेलीफोन की उनकी ईजाद ने मुआसलात में इनकलाब बर्पा किया और जदीद टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री की बुनियाद रखी। टेलीफोन से आगे हुआबाजी, तिब और साइंसी तहकीक में बेल की शिराकत ने मुतअद्दिद शुबों पर अनमिट निशान छोड़ा। इसकी मीरास न सिर्फ इसके बनाए गए आलात और टेक्नोलॉजीज में पाई जाती है, बल्कि उन बेशुमार जिंदगियों में भी जिनको उसने अपने काम के जरिए छुआ। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की कहानी एक याद दहानी है कि इल्म का हुसूल, दूसरों की मदद करने के जज्बे के साथ तारीख के धारे को तश्कील देने वाली ज़मीनी दरियाफ्तों का बाइस बन सकता है। इसकी ज़िंदगी का काम पूरी दुनिया के लोगों को जोड़ता है और मौजूदों और इख्तिराइयों की नस्लों को मुतासिर करता है।